ایک بار یاد کر لیا وہی ہمیشہ آئے گا، اس کو بدل نہیں سکتے ہیں ہم. ٹھیک ہے. اب آج کا جو سبق ہے وہ ہے غیر منصرف. ٹھیک ہے. اعراب کے اعتبار سے اسم کی دو ہی قسمیں ہیں، معرب مبنی، لیکن ایک تیسری قسم بھی نکلتی ہے. اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کبھی وہ معرب بن جاتا ہے، کبھی مبنی بن جاتا ہے، اور کہتے کیا ہیں اس کو؟ غیر منصرف. ٹھیک ہے. یہ میں لکھ کے بھیج رہا ہوں آپ کو ٹائپ کر کے. کیا بولتے ہیں اس کو؟ غیر منصرف. کیا بولتے ہیں؟ غیر منصرف. صرف کا معنی میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا، کیا تھا؟ صرف کا معنی پھیرنا، بتایا تھا نا. تو منصرف جس کو پھیرا جائے، اور غیر منصرف جس کو نہ پھیرا جائے. غیر منصرف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جس کو پھیرا ہی نہ جائے. تو غیر منصرف اس کو کہتے ہیں جو ایک خاص قسم کا اعراب قبول کرتا ہے اور ایک خاص قسم کا اعراب قبول نہیں کرتا. یعنی کچھ جگہوں میں وہ اعراب قبول کرتا ہے، لیکن کچھ جگہوں میں وہ اعراب قبول نہیں کرتا. اور جہاں پر اعراب قبول کرتا ہے وہاں بھی کوئی خاص اعراب قبول کرتا ہے، خاص قسم کا اعراب. خاص قسم کے اعراب کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر اس پر زیر آنی چاہیے، ضروری نہیں ہے زیر آئے، کچھ اور آئے گا، وہ خاص قسم کا اعراب ہے. وہ کیا ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں. اب دیکھو، غیر منصرف کچھ ایسے اسما ہیں جن پر خاص قسم کا اعراب آتا ہے، اور وہ ہے خاص قسم کا اعراب پیش اور زبر وغیرہ. غیر منصرف پر تنوین نہیں آتی. یاد رکھیں آپ کیا کیا نہیں آتا. غیر منصرف پر کبھی تنوین نہیں آئے گی. اسی طریقے سے غیر منصرف جو اسم ہوگا اس پر کبھی بھی زیر نہیں آئے گی. غیر منصرف پر نہ تو کبھی تنوین آتی ہے، نہ ہی اس پر زیر آتی ہے. یعنی حالت جر میں ہو تب بھی اس پر جر نہیں آئے گی، زیر نہیں آئے گی. اچھا، آپ کیسے پہچانیں گے ہم کون سا غیر منصرف ہے، کس کو کہتے ہیں غیر منصرف؟ مثال دیتا ہوں ایک. جیسے ابراہیم، یہ نام ہے ابراہیم، یہ غیر منصرف ہے. اس ابراہیم پر نہ تو کبھی تنوین آئے گی، نہ ہی اس کے نیچے زیر آئے گی. اگر حالت جر میں آ رہا ہے، یعنی جہاں پر زیر آنی چاہیے، حالت جر میں غیر منصرف پر زبر آتا ہے، زیر نہیں آتا، یہ اسی کو کہتے ہیں خاص قسم کا اعراب. یعنی حالت جر میں اس پر نصب آتا ہے. مثال کے طور پر ابراہیم، اس سے پہلے ہم حرف جر لگا دیں علا، تو علا ابراہیمی آنا چاہیے تھا، لیکن علا ابراہیمہ آئے گا. میم کے اوپر جر کے بجائے زبر آ جائے گا، کیونکہ ابراہیم غیر منصرف ہے. اسی طریقے سے اس کو ہم خبر بنائیں اگر ابراہیم کو، تو اس کے اوپر تنوین نہیں آئے گی. جیسے قوما، قوما ابراہیم، تو ابراہیم نہیں کہیں گے، قوما ابراہیم، تو اس کے اوپر پیش لگائیں گے. جہاں پر اور جگہوں میں اسما پر تنوین آتی ہے، وہاں پر اگر غیر منصرف آ رہا ہے تو اس پر صرف ایک پیش آئے گا، تنوین نہیں آئے گی. ٹھیک سمجھ گئے؟ اچھا، اب ہم پہچانیں گے کیسے غیر منصرف کو، تو اس کی ڈیٹیل آپ کتاب کے اندر پڑھیں گے. یہ بہت بڑا چیپٹر ہے نحو کی کتاب میں، لیکن ابھی ہم شارٹ کٹ اس کو پڑھنے کی اور بتانے کی میں کوشش کر رہا ہوں. تو اتنا سمجھ لیں، غیر منصرف کہتے ہیں عجمہ کو. اب یہ عجمہ کیا چیز ہے؟ عین جیم میم ہاں عجمہ. جو بھی نام عجمہ ہوں گے اس کو ہم غیر منصرف کہیں گے. اب عجمہ اس کو کہتے ہیں جو عام زبانوں کے اندر بطور نام استعمال ہوتا ہو. وہ اسم جو عام زبانوں کے اندر، عام زبانوں سے مراد کوئی بھی زبان، عربی کے علاوہ جو بھی زبان ہے، ہندی ہے، اردو ہے، فارسی ہے، عام زبانوں میں بطور نام استعمال ہوتا ہو، اور عربی نے بھی اس کو وہاں سے لے کر اپنی زبان میں بطور نام کے استعمال کر لیا. کوئی بھی نام جو کسی اور زبان میں بطور نام استعمال ہوتا ہے، عربی نے اس نام کو اٹھا کر اپنی زبان کے اندر استعمال کیا اور بطور نام ہی استعمال کیا. جیسے ابراہیم، یہ ایک دوسری زبان کا لفظ ہے. یہودیوں کی زبان، وہ کچھ نام ہے اس کا، کیا بولتے ہیں یہودیوں کی زبان کو؟ ہیبریو، HEBREW. اچھا، انگریزی میں بولتے ہیں، اردو میں کچھ اور بولتے تھے. تو یہ یہودیوں کی زبان کا لفظ ہے ابراہیم، لیکن اس کو قرآن نے استعمال کیا عربی زبان کے اندر.
اور بطور نام ہی استعمال کیا، لہٰذا یہ غیر منصرف ہے۔ اسی طریقے سے جتنے بھی نام ہیں جو اصل میں عربی کے نام نہیں تھے، کسی اور زبان کے نام تھے، لیکن عربی زبان نے اس کو اپنی زبان کے اندر بھی بطور نام ہی رکھا ہے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ عجمہ۔ تو لہٰذا جو بھی اسم عجمہ ہوگا وہ غیر منصرف ہوگا، ٹھیک؟ جیسے ایک اور نام زینب، زینب جو نام ہے یہ بھی غیر منصرف ہے، یہ بھی کسی اور زبان کا لفظ ہے، اس کو عربی نے استعمال کیا ہے، تو اب اس پر تنوین نہیں آئے گی، زینبن نہیں بولیں گے ہم، نہیں زینب بھی آئے گا کبھی بھی، تو ہمیشہ یا تو زینبو آئے گا یا زینبا۔ اگر علا آ گیا اس سے پہلے علا زئی نبی نہیں بلکہ علا زئی نبا۔ لیکن کچھ اور نام ہیں جیسے حامد ہے، ساجد ہے، تو یہ یا تو عربی زبان کے لفظ ہیں یا اگر کسی اور زبان میں بطور نام استعمال بھی ہوتے ہیں تو عربی زبان اس کو ہمیشہ بطور نام ہی استعمال نہیں کرتی بلکہ ان کے معنی کے طور پر بھی استعمال کرتی ہے۔ جیسے اگر کہیں پر آ رہا ہے ساجد، تو ضروری نہیں ہے ساجد بطور نام آ رہا ہے عربی میں، کیونکہ ساجد کا معنی ہوتا ہے سجدہ کرنے والا۔ تو اگر ہم کسی کو کہہ رہے ہیں یہ دیکھو یہ سجدہ کرنے والا انسان ہے، تو ہم نام اس کا کچھ بھی ہو ہم اس کو ساجد کہیں گے کہ ساجد ہے یہ۔ اسی طریقے سے عابد، عابد کہتے ہیں عبادت کرنے والے کو، تو عابد ایسے تو نام کے طور پر استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی والوں نے اس کو صرف نام کے لیے استعمال نہیں کیا بلکہ اس کا معنی بھی استعمال کیا، تو کوئی عبادت گزار ہے اس کو ہم عابد کہیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن جو اسم بطور زبان کسی دوسری زبان میں استعمال، بطور نام کسی دوسری زبان میں استعمال ہوتا ہے، عربی نے اس کو بطور نام ہی اپنی زبان کے اندر استعمال کیا، تو اس کو ہم اجمہ کہیں گے، اور اجمہ جو بھی ہوتا ہے وہ غیر منصرف ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ جتنے بھی اسماء اجمہ ہیں وہ سارے کے سارے غیر منصرف، اور غیر منصرف کا کیا قاعدہ ہے؟ اس پر نہ تو کبھی تنوین آئے گی نہ ہی اس کے نیچے کبھی زیر آئے گی۔ اب جب آگے آپ مثالیں پڑھو گے، قاعدے پڑھو گے، وہاں پر اگر حالت جر میں کسی پر نصب آ رہا ہے تو سمجھ جانا یہ کیا ہے؟ غیر منصرف ہے۔ تو غیر منصرف کا مطلب کیا ہے؟ اس کو پھیرا نہیں جا سکتا، ورنہ معرب کو ہم اپنی مرضی سے پھیرتے ہیں، اگر ہم چاہیں اس کو ہم حالت جر میں لا کے زیر لگا دیں گے، حالت نصب زبر لگا دیں گے ہیں، لیکن غیر منصرف کو ہم اپنی مرضی سے تبدیل نہیں کر سکتے۔ اگر ہم حالت جر میں اس کو لاتے ہیں، اس کی مرضی ہے میرے پہ زبر آنا چاہیے تو اس پر زبر آئے گا، مطلب یہی ہے غیر منصرف کا، یعنی ہم اپنی مرضی سے اس کو پھیر نہیں سکتے، اس پر قاعدے فٹ نہیں ہوتے، اس کے اپنے قاعدے الگ ہیں، تو یہ یاد رکھنا، ٹھیک ہے؟ ہو گیا بس، نحو قاسمی کا یہی سبق ہے، معرب اور مبنی کا بیان یہاں پر ختم ہوتا ہے آپ کا، اعراب کا بیان، ٹھیک ہے؟ اعراب کے بیان میں سمجھ گئے آپ؟ اعراب کے اعتبار اسم کی دو قسمیں ہیں، معرب مبنی۔ معرب وہ جس پر ہر طرح کا اعراب آ جائے، مبنی وہ جس پر کوئی بھی اعراب نہ ہے، جو اس کا اصلی اعراب ہے وہی ہمیشہ رہے۔ پھر اس کے بعد غیر منصرف بھی اس کی مان لو ایک قسم نکل جاتی ہے، اور غیر منصرف اس کو کہتے ہیں جو ایک خاص قسم کا اعراب قبول کرتا ہے، اور غیر منصرف کس کو کہتے ہیں؟ عجمہ کو کہتے ہیں۔ جتنے بھی اسماء عجمہ ہیں وہ سارے کے سارے غیر منصرف ہیں، ٹھیک ہے؟ ہو گیا یہ، چلو دروس اللغہ کھولو آپ۔ اچھا ایک سوال تھا چھوٹا سا، جی پوچھیں۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ہے نا، تو اس پہ بھی تو تنوین آتی ہے؟ محمدن، جی جی۔ محمد یہ عربی میں نام کے علاوہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ محمد کا معنی ہوتا ہے جس کی حمد بیان کی جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ زبان کے علاوہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو جتنے بھی لفظ ایسے ہیں کہ وہ نام کے علاوہ بھی استعمال ہوتا ہے، جتنے بھی اسماء ایسے ہیں نام کے علاوہ کہیں اور بھی استعمال ہو رہے ہیں، ان کا معنی بھی لیا جا رہا ہے، تو اس کو ہم غیر منصرف نہیں کہہ سکتے۔ غیر منصرف صرف اس کو کہیں گے جو بطور زبان استعمال ہوتا ہے، یا پھر دوسرا جواب یہ کہ اگر محمد چونکہ عربی زبان ہی کا لفظ ہے، محمد کسی اور زبان کا لفظ نہیں ہے، کسی اور زبان میں نام کے طور پر استعمال نہیں ہوتا بلکہ عربی زبان سے نکل کر دوسری زبانوں میں بطور نام استعمال ہوتا ہے، اور نکلا عربی زبان سے ہی، یہ اصل جو اس کی ایجاد ہوئی ہے وہ عربی زبان سے ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ محمد جب نام رکھا گیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس سے پہلے کسی کا نام محمد نہیں تھا، تو یہ نرالا نام تھا، الگ نام تھا آپ کا محمد، تو یہ عربی زبان کا ہی لفظ ہے۔ اجمہ اس کو کہتے ہیں جو کسی دوسری زبان کا لفظ ہے اور اس کو نام کے طور پر کسی دوسری زبان میں استعمال کیا جاتا ہے، عربی نے دوسری زبان سے اس کو لیا ہے اور اپنی زبان کے اندر بطور نام استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے؟ محمد عربی زبان کا ہی لفظ ہے۔
اس کی پہچان ہو جائے گی جب آپ ڈیٹیل میں پڑھیں گے نا غیر منصرف کو، پھر آپ کو اچھے سے پتہ چل جائے گا کون سا غیر منصرف ہے کون سا نہیں ہے۔ درست اللغہ کا سبق لکھا ہے سب نے؟ ماشاءاللہ آج تو اچھی خاصی تعداد ہے طلباء کرام۔ تو بھیج دو اپنا اپنا سبق لکھا ہے۔ یہ کس نے بھیجا ہے؟ فریاد بھائی، فریاد بھی ساتھ لیل فراغ۔ الحجر الثقیل، ٹھیک، پتھر بھاری ہے، الورق خفیف، ہلکا ہے، ٹھیک، الوزن قریب، ٹھیک ہے، بہت اچھا ہو گیا یہ فریاد بھائی کا سبق۔ دوسرا حضرت اس کس میں نے ایک لکھا لاسٹ تھا میرا، 8واں ہے نا جو لاسٹ تمرین ہے جو، ہے؟ جی، اس میں 8واں میں نے لکھا ہے اللہ کبیر، اللہ، اللہ کبیر، ہوں، مگر جو ہم پڑھتے ہیں عام طور پر وہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں، تو یہ ٹھیک ہے اسی لحاظ سے؟ ٹھیک ہے، اللہ کبیر کا مطلب ہوا اللہ بہت بڑا ہے، اور اللہ اکبر کا مطلب ہوا اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ بھی قاعدہ آپ پڑھو گے۔ اکبر کو بولتے ہیں اس میں تفضیل کا صیغہ، اس میں تفضیل اس کو کہتے ہیں کہ جس میں دوسرے کے مقابلے میں فضیلت بیان کی جائے۔ ایک شخص کے بارے میں ہم نے کہنا ہے کہ یہ خوبصورت ہے، تو ہم کبیر کے طرز پر جمیل بنا دیں گے، جمیل۔ لیکن ایک شخص کے بارے میں ہم نے کہنا یہ سب سے خوبصورت ہے، تو ہم اس کے لیے کہیں گے اجمل۔ یہ کیا ہے؟ اجمل، جمیل نہیں بولیں گے۔ اسی طریقے سے کبیر اس کو کہیں گے جو بڑا ہے، لیکن جب ہم نے اللہ کی اس طریقے سے بڑائی بیان کرنی ہے کہ اس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں، تو ہم اکبر کہیں گے، اللہ اکبر۔ تو کبیرن بھی بول سکتے ہیں، لیکن جب مقابلے میں بیان کی جاتی ہے بڑائی یا کوئی اور چیز، تو اس میں تفضیل کا صیغہ اکبر کے وزن پر، یعنی افعل کے وزن پر جو ہے کہ استعمال کیا جاتا ہے۔ افعلو اسی کے وزن پر بنائیں گے، اکبرو، اجملو، اسودو، اخبرو، یہ جتنے بھی آئیں گے ان کا ترجمہ سب کا کیا ہوگا؟ سب سے خوبصورت، سب سے بڑا، سب سے پیارا۔ تو دوسرے کے مقابلے میں جب بھی بیان کی جاتی ہے تب اکبر کے وزن، ٹھیک ہے؟ تو یہ ٹھیک ہے، اللہ کبیر۔ چلو فریاد بھائی کا ہو گیا، ضمیر بھی ہو گئی، اب ہے ہوید بھائی کا سبق۔ المکتب مکسور، میز، آپ نے بھی ذات سے لکھا ہے، کہیں نقل تو نہیں ماری ایک دوسرے کی؟ میز ٹوٹا ہے۔ ہمارے استاد جب چیک کیا کرتے تھے ہمارے اسباق، جس طریقے سے آج میں آپ کے چیک کر رہا ہوں، وہ دیکھتے تھے کن کن کی غلطیاں آپس میں مل رہی ہیں، جن کی غلطیاں مل رہی ہیں اس کا مطلب آپس میں نقل کی۔ المدرس جدید، استاد نیا ہے، ٹھیک۔ القمیص وسخ، قمیص میلا ہے، میلی ہے، مؤنث ہے۔ اللبن بارد، دودھ ٹھنڈا ہے۔ المسجد مفتون، مسجد کھلی ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھا ہوگی یہ تمرین۔ تمرین نمبر 3، الحجر ثقیل، اس کا معنی کیوں نہیں لکھا؟ المندیل وسخ، ٹھیک ہے، ترجمہ بھی لکھ لینا تھا اس کا۔ دو ہی تمرینیں، نقصان ہو جاتا ہے نا اس سے۔ اب آگے ہم پڑھیں گے، آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ دیکھو صفحہ نمبر کون سا ہے، کھولو صفحہ نمبر 11۔ 11، کھولو صفحہ نمبر 11، بلکہ 9 کی طرف دیکھو پہلے، ایک سرسری نظر مار لو، صفحہ نمبر 9، الدرس الثالث، تیسرا سبق، ٹھیک ہے۔ تیسرے سبق میں کیا ہے؟ انہوں نے سب سے پہلے یہ بات بتائی ہے کہ جس پر الف لام آئے گا اس پر تنوین نہیں آئے گا، اور جس پر الف لام نہیں ہوگا اس پر تنوین۔ جیسے بیتن تنوین ہے لیکن الف لام لگا دیا تو البیتو ہو جائے گا، آپ کو پہلے سمجھا چکا ہوں، ہو گیا۔ نیچے جملہ خبریہ بنایا ہے، القلم مکسور، آپ پڑھ چکے ہیں، مبتدا اور خبر کا جملہ، خبر پر تنوین آتی ہے اور مبتدا پر الف لام لگاتے ہیں، کیونکہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکیرہ ہوتی ہے، اس لیے مبتدا جو معرفہ ہے اس پر الف لام ہوتا ہے، خبر جو نکیرہ ہے اس پر الف لام نہیں ہوتا بلکہ اس کے اخیر میں تنوین ہوتی ہے، ہو گیا۔ نیچے الولد جالس والمدرس واقف، مبتدا خبر کے دو جملے آپس میں ملا دیے ہیں، بیچ میں واو لگایا، دونوں جملوں کو ملا دیا، پھر ترجمہ کیسا ہوگا؟ الولد جالس، لڑکا بیٹھا ہے، والمدرس واقف، اور استاذ کھڑا ہے۔ کوئی بھی بات ہم نے
دو باتیں کہنی ہے جملہ خبریہ کے طور پر، بیچ میں واو لگا دیں گے. جیسے میں نے کہنا ہے کہ دروازہ کھلا ہے اور کمرے کی لائٹ بند ہے، تو بیچ میں واو لگا دیں گے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے یہ سارے جملہ خبریہ کے 10 جملے انہوں نے بنائے ہیں، وہ سارے آپ لوگ پڑھ چکے ہیں. جو نہیں تھے تو وہ پڑھ لینا، دیکھ لینا، میننگ آپ کو آتی ہے. اس کے بعد تمرین نمبر 1 تھی. اس میں کہا تھا کہ کلمے کے آخری اعراب کی رعایت کرتے ہوئے پڑھو اور لکھو. یعنی جو اعراب ہے وہ واضح کرو، زبر ہے، زیر ہے، کیا ہے، ان پر کیا آنا چاہیے. تو دیکھ لو، مسجدن الف لام نہیں ہے تو تنوین لگاؤ گے، مسجدن. الف لام ہے تو ایک پیش لگاؤ گے، المسجد. الماء ماء، البیت باب، ہو گیا. اس کے بعد دوسری تمرین میں اقرا واکتب، پڑھو لکھو. اس میں بھی مبتدا خبر کا جملہ ہے اور انہوں نے اعراب نہیں لگایا ہے، آپ کو اعراب بھی لگانا ہے اور اس کا ترجمہ ہی کرنا ہے. ٹھیک. المکتب مکسور، میز ٹوٹا ہے. تو یہ تمرین لکھنے کے لیے ان کو دی ہوئی تھی، انہوں نے لکھ کر لائی ہے، ترجمہ بھی کر کے لایا ہے. اس کے بعد تیسری تمرین میں تھا کہ خالی جگہوں کو پر کیجئے آنے والے مناسب کلمات کے ذریعے سے. تو پہلے انہوں نے 6 کلمے لکھے ہوئے ہیں، جمیل، وصیف، مفتوح. ان کو فٹ کرنا ہے نیچے جہاں پر خالی جگہ ہیں. تو انہوں نے خالی جگہوں سے پہلے مبتدا لکھ دیا ہے، وہاں پر ان 6 کلموں کو اٹھا کر خبر کے طور پر آپ نے فٹ کرنا ہے جو فٹ ہوتا ہے. اب الحجر مبتدا ہے، اس کا معنی ہے پتھر، تو پتھر کی خبر لاؤ. الحجر ثقیل، ثقیل پتھر بھاری ہے. کچھ اور بھی فٹ ہو رہا ہے وہ بھی لگا سکتے ہو، جیسے کہہ سکتے ہیں الحجر جمیل، پتھر خوبصورت ہے. جو فٹ ہو جائے لگا دو. الباب آگے لاؤ اس کی خبر، الباب مفتوح، دروازہ کھلا ہے. یہی کام کرنا ہے نیچے تک. اس کے بعد آگے اب آج کا نیا سبق ہے. نیا سبق کیا ہے؟ تمرین نمبر 4، املا الفراغ فیما یلی بوضع کلمت مناسبت. اس میں بھی وہی چیز ہے کہ خالی جگہوں کو پر کیجئے مناسب کلمات کے ذریعے سے. اوپر والے میں خبر نہیں دی تھی، اس میں مبتدا نہیں دیا ہوا، خبر لکھی ہے. تو خبر لکھی ہوئی ہے، آپ نے شروع میں مبتدا لگانا. بلکہ یہ بھی تو دیا تھا کل سبق، ہے نا؟ یہ والی تمرین بھی تو جی دی تھی جی 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 جی. ہاں. تو بس یہ کام کرنا تھا. اس میں کیا کرنا تھا؟ مبتدا کو لانا تھا آپ نے. تو مبتدا خبر کا پورا جملہ بنا کر اس کا ترجمہ کرنا تھا. اس کے بعد نیچے ہے الکلمات الجدیدہ، تو نئے کلمات. یہ کچھ نئے کلمات ہیں جو اوپر والی تمرین میں آئے ہوئے ہیں، ان کی میننگ آپ کو یاد کرنی تھی. تو کی ہے یاد؟ بتاؤ جلدی جلدی. سارے حاضر ہیں؟ اب میں سوال کرتا ہوں، دڑا دڑ بتاتے جاؤ. آج 5 رول نمبر حاضر ہے نا، 5 کے 5. اچھا ریدا حاضر ہو؟ جی باسط بھائی، باسط ہوں، بتاتے جاؤ. نمبر 1 القمرو، اردو بتاؤ. چاند. نمبر 2 جدید، نیا. قدیم، پرانا. وسیخ. میلا. نمبر 4 نظیف. صاف. صاف ستھری. نمبر 4 نظیف، ذکی ہے نا نمبر 4. ہاں، جی ذکی میں صاف نظیف. صاف ستھرا. حار، ہارون گرم. گرم. بارد، ٹھنڈا. ثقیل. بھاری. ٹھیک. نمبر 5 جالس. اچھا، اس کے بعد ہوئد بھائی ہیں جالسن، آپ بتاؤ. کھڑا. اور خفیف، خفیف ہلکا. جمیل. خوبصورت. ٹھیک. چلو اوپر والی تمرین پہ آ جاؤ. تمرین نمبر 4. یہاں پر خبر دی ہوئی ہے، آپ نے مبتدا لگانا ہے. میں خبر بولتا ہوں، آپ مبتدا لگا. واقف، اس کا مبتدا. المدرس واقف. المدرس واقف، معنی کیا ہے؟ استاد کھڑے ہیں. ٹھیک. نمبر 1 مکسور. یہ کون سی تمرین ہے؟ اس سے اوپر والی تمرین کون نمبر سی 4. چوتھی؟ ہاں چوتھی، جس میں خبر لکھی ہوئی ہے، مبتدا نہیں لکھا ہے.
المکتب مکسور جدید المسجد جدید جالس جالس المدرس جالس اور قدیم البیت قدیم چلو آپ دو مبتدا لاؤ مکسور و قریب المکتب مکسور والمسجد بولو کبیر بولا آپ نے دوسرا قریب قریب المکتب مکسور والمسجد قریب و ال بولنے کی ضرورت نہیں ہے، واو کو سیدھے لام کے ساتھ ملا دو، والمسجد المکتب مکسور والمسجد قریب. ایک بہت اچھا. چلو نمبر 2 آپ آ جاؤ تمرین نمبر 3 پہ. تمرین نمبر 3 میں انہوں نے مبتدا لکھا ہے، آپ کو خبر لگانی ہے. ٹھیک ہے، بتاؤ. القمر القمر جمیل معنی بھی بولو. چاند خوبصورت ہے. اللبن اللبن بارد دودھ ٹھنڈا ہے. بہت اچھا، ٹھیک ہے. چلو نمبر 4 تمرین نمبر 2 پہ آ جاؤ. المدرس جدید ترجمہ بتاؤ اس کا. مدرس نئے ہیں استاد. ہاں استاد نئے. المسجد مفتوح مسجد کھلی ہے. الحجر کبیر پتھر بڑا ہے. کون سا جملہ ہے یہ؟ جملہ خبریہ. مبتدا کون ہے اور خبر کون ہے؟ خبر کبیر اور مبتدا حجر. الحجر. مبتدا کیسا ہوتا ہے اور خبر کیسی ہوتی ہے؟ مبتدا اسمیہ ہوتا ہے. معرفہ ہوتا ہے، وہ تو جملہ اسمیہ بنتا ہے، لیکن کیسا ہوتا ہے، اس کی شرط کیا ہے؟ مبتدا معرفہ ہوتا ہے. یہ یاد رکھنا، یہ یاد رکھنے کی چیز ہے. مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکیرہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، چلو ہو گیا. اب دیکھو اگلا سبق، جہاں پر میننگ لکھی ہے اس میننگ کے نیچے جالسن کے معنی کھڑا ہوتا ہے یا بیٹھا؟ جالسن مانے بیٹھا، واقف مانے کھڑا. قائمن کھڑا، واقفن مانا بھی کھڑا. قائمن اس کو کہتے ہیں جو پہلے سے کھڑا ہو. واقف اس کو کہتے ہیں جو ہمارے بولنے کے بعد رک جائے. واقف اصل کہتے ہیں رکے ہوئے کو، رک گئے، جو رک گیا اس کو کہیں گے واقف. اسی سے کہتے ہیں وقف. قرآن میں آیت پر رکنے کو کیا کہتے ہیں؟ وقف، یعنی چلتے چلتے رک گئے. اور جو پہلے سے رکا اس کو کہتے ہیں کھڑا، قائم. چلو دیکھو نیا سبق نیچے. نجمن النجم، بس وہی جیسے اوپر دیا ہوا تھا نا، معرفہ اور نکیرہ کی پہچان، اسی طریقے سے اعراب کی پہچان. الف لام نہیں ہے تو تنوین، الف لام ہے تو ایک پیش. نجمن النجم مانا ستارہ. رجل الرجل مانا آدمی. دیکن الدیک مانا مرغا. طالب الطالب مانا طالب علم. ٹھیک. اب دیکھو نیچے. النجم بعید، کرتے جاؤ ترجمہ. النجم بعید، ستارہ دور ہے. سب بولو. نمبر 2 الرجل واقف، مرد کھڑا ہے. آدمی بولو اس کو. آدمی کھڑا ہے. آدمی کھڑا ہے. نمبر 3 السکر حلو، حلو کا معنی ہوتا ہے میٹھا. السکر حلو، چینی میٹھی ہے. چینی میٹھی ہے. بہت اچھا. نمبر 4 الطالب مریض، اسٹوڈینٹ مریض ہے، بیمار ہے. طالب علم بیمار ہے. ٹھیک. نمبر 5 الدیک جمیل،
मुर्गी खूबसूरत है। सारे बोलते जाओ। उसके बाद अदफ्तरु जदीदुन, रजिस्टर, दफ्तर बोलते हैं रजिस्टर को, ठीक है। रजिस्टर पुराना। रजिस्टर नहीं है। रजिस्टर नया है। अत्ताजिरु गनियुन, गनी कहते हैं मालदार को, गनियुन मालदार। अत्ताजिरु गनियुन। ताजिर ताजिर मालदार है। अद्दुकानु मफ्तूहुन, दुकान खुली है। दुकान खुली है। अलवलदु फकीरुन, लड़का फकीर लड़का है। फकीर है। लड़का फकीर है। अत्तुफाहु कहते हैं सेब को, लजीजुन कहते हैं मजेदार को। अत्तुफाहु लजीजुन, सेब लजीज है। हाँ सेब मजेदार है, ठीक है। ये जितने भी नए इसम आ रहे हैं ना हुवैद भाई, अब आपकी ड्यूटी है, आपने सब नए लिखने हैं और उनका तर्जमा भी लिखना है और ग्रुप के अंदर भेज देना है। ये रोज की ड्यूटी आप सबकी थोड़ी थोड़ी कोई ना कोई ड्यूटी लगा दिया करेंगे। चलो नंबर 11, अब तबीब, तबीब कहते हैं डॉक्टर को। उसके बाद तवील है, तवील कहते हैं लंबे को। और कसीर कहते हैं नाटे को। एक होता है लंबा, एक होता है नाटा, पस्त कद। तो कसीर कहते हैं नाटे को, तवील कहते हैं लंबे को। अब तबीब तवीलुन वल मरीजु कसीरुन, करो तर्जुमा। डॉक्टर लंबा है और मरीज छोटा है, नाटा छोटा है। नहीं, नाटा, नाटा क्या बोलेंगे, नाटा। छोटे का मतलब हो गया उम्र में छोटा, नाटा बोलो। नाट ठीक है। तो इसका तर्जुमा आपने याद करके लाना है या लिख के भी लाओगे? चलो याद कर लेना काफी। जी। उसके बाद तमरीन, इकरा वक्तुब मा ज़ब्ति अवाखिरिल कलिमात, पढ़ो और लिखो आखिरी कलिमे की रियायत करते हुए। अल बाबू माना दरवाजा। दरवाजा। अत्ताजिरु, ताजिर। ताजिर। अन्नजमु सितारा। 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 अल कमरु, चांद। चांद। उसके बाद क्या है पढ़ो। अद्दीकु अदीको मुर्गी। मुर्गी। अजम माना अल पानी। मुर्गी। आगे पढ़ते जाओ सारे। अलमाऊ माना पानी। अलमा अल माउ। अल अस्सरीरु, असरीरु माना बेड। हम्म अल बैतु माना घर। आगे। अल मस्जिदु माना मस्जिद। अर रजुलु माना आदमी। अशक्करु सुक्करु। चुप करो, सीन के ऊपर पेश। सुक्करु माना चीनी। अल वर्कु माना पत्ता। रा के ऊपर जबर लगाओ, अल वाराकु। अल अलवरो। वरकु। अरबी के अंदर ना एक एक जबर जेर की अहमियत है। कभी कभी एक एक हरकत गलत पढ़ने से पूरा माना बदल जाता है, तो इसलिए इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। कहाँ जबर आएगा, कहाँ जेर, कहाँ नुक्ता है, कहाँ नुक्ता नहीं। वो शेर है ना, एक ही नुक्ते ने मुहरिम को मुजरिम बना दिया, हम दुआ लिखते रहे वो दगा पढ़ते रहे। एक ही नुक्ते ने क्या किया, मुहरिम को मुजरिम बना दिया। मुहरिम मतलब जिसका जुर्म ही नहीं था उसको मुजरिम बना दिया, क्योंकि जीम का नुक्ता हा के नीचे नुक्ता लगा दिया, तो मुहरिम था वो मुजरिम बन गया। हम दुआ लिखते रहे वो दगा पढ़ते रहे। दगा माना होता है धोखा देना, दुआ माने किसी को दुआ देना। तो हमने लिखा था दुआ, गलती से नुक्ता पड़ गया तो उन्होंने पढ़ लिया दगा। तो इसी तरीके से जबर जेर से माना बदल जाता है, अरबी में नुक्ते से माना बदल जाता है। बहुत ज्यादा रियायत इसकी है। अब देखो नीचे, इमलाइल फरागा फीमा यली बिवज़े कलिमतिन मुनासिबतिन, वही जो ऊपर आया था कि खाली जगहों को आने वाली कलिमात, मुनासिब कलिमात के जरिए से पुर कीजिए। तो जो भी यहाँ पर मुनासिब कलिमा आ सकता हो लगा दो और पुर करो। चलो करो पुर, सभी हल कर लो तमरीन को। गनीयुन से पहले लगाओ मुब्तदा। अल ताजिर। ताजिरु गनीयुन, बोलते जाओ, पूरा पूरा जुमला बनाओ और बोलो। लबन हुलवुल। हाँ, अल्लबन हुल्वुन माना
दूध मीठा है। दूध मीठा है। उसके बाद अल अना वलदु मरीज। मरीजु मरीजुन मरीजुन माना लड़का बीमार है। आगे अद्दीकुल लजीजुन। हैं। अद्दीकुल लजीजुन, मुर्गा हाँ लजीज मजेदार है। ठीक। आगे अत्तबीबु तवीलुन हम्म डॉक्टर लंबा है। सब बोलो, सब बनाओ। अ- अल मरीजु कसीरुन मरीज नाटा है। बहुत अच्छा। चलो आगे अगली तमरीन, तमरीन नंबर 3। इख्तर कलिमतुम मिनल काइमति बा तनासुबिल कलिमतिल्लती फिल काइमा। मैच दी फॉलोइंग है शायद। हाँ, तो जो बा वाले हैं तनासुबिल कलिमतिल्लती फिल काइमति अलिफ, उनको अलिफ के साथ मैच करना है। बा वालों को अलिफ के साथ मैच करना है। अब तो तालिबु, लाओ इसके आगे क्या आना चाहिए? मरीजुन तालिबु मरीजुन। ठीक। अद्दुकानु मफ्तूहुन दुकान मफ्तूहुन बनाते जाओ, माना भी बोलते जाओ, जल्दी जल्दी। अल तुफाहु लजीजुन हम्म अलमाउ हारुन हारुन। अल हजरु सकीलुन। अल हजरु सकीलुन अल कलमु मकसूरुन। ठीक हो गया, माना भी मालूम है। उसके बाद नीचे देखो अल कलिमतुल जदीदा, नए कलिमात। ठीक। नए कलिमात हुल्वुन माने मीठा। मीठा। मरीजुन मरीज मरीज। बीमार। अद्दुकानु दुकान। दुकान। दुकान, दुकानदार नहीं, दुकान। गनियुन मालदार। अमीर। तवीलुन लंबा। लंबा। फकीरुन फकीर। गरीब। कसीरुन छोटा। नाटा। 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 तुफाहु सेब। ठीक। चलो टाइम हो गया, बस यहीं तक रखो। तमरीनें मैंने अभी हल करा दी, कल आपने सिर्फ याद करके लानी है। उसके अलावा आपने क्या काम करना है? अब चूंकि ये आपको लगभग हल है, अल्हम्दुलिल्लाह, आप किसी को भी पढ़ सकते हो, कम तमरीन खुद हल कर सकते हो, आपको कराने की जरूरत नहीं है। कल आप क्या करो, पूरी किताब शुरू से लेके यहाँ तक याद करके लाओ। ठीक है, पूरी किताब को नजर मारो, अरबी से उर्दू, उर्दू से अरबी, सवाल जवाब का तरीका, सब मैं बीच बीच में से कुछ भी पूछ लूंगा। फिर जो तमरीनें हैं उन तमरीनों को भी नजर मार लो, तो कल मैं इनको सुनूंगा। ठीक है, हो जाएगा ना? कोई ज्यादा तो नहीं है, बस नजर ही मारनी है, थोड़ा टाइम देना है जी आपने, बाकी आता है आपको अल्हम्दुलिल्लाह सब। ठीक है, हजरत मुझे एक डाउट था। जी पूछें। आ, जैसे किताब तो मुअन्नस है, हम्म तो कुरान शरीफ को हम लोग मुजक्कर क्यों बोलते हैं? ये उर्दू है, उर्दू का कोई एतबार नहीं। उर्दू अरबी ने नहीं बनाई है, बल्कि उर्दू उर्दू वालों ने बनाई है। तो अब उसमें हम ये नहीं कह सकते कि इसमें कुरान को मुजक्कर क्यों बोल रहे हैं, किताब को मुअन्नस क्यों बोल रहे हैं। हमने देखना है अरबी के एतबार से, अरबी में क्या चीज़ मुअन्नस है, क्या चीज़ मुजक्कर है। अरबी में कुरान भी मुजक्कर है, किताब भी मुजक्कर है। उर्दू के अंदर किताब मुअन्नस है, कुरान मुजक्कर है। तो अरबी के कायदे अलग हैं, उर्दू के कायदे अलग हैं। तो उर्दू की जो अरबी के मुजक्कर और मुअन्नस का फ़र्क है वो मैंने आपको बता दिया है। जिसके अखीर में गोलता होगी वही मुअन्नस होगा। या फिर एक और होता है, उसको कहते हैं मुअन्नस समाई, तो वो इंशाल्लाह आपको कुछ दिन में पढ़ाएंगे। मुअन्नस समाई उसको कहते हैं जिसके अखीर में अलामत तो नहीं होती, गोलता तो नहीं होती, लेकिन वो सुना गया होता है मुअन्नस तरीके से ही। अरब उसको मुअन्नस तरीके से पढ़ते हैं। जैसे अशम्सु, अशम्सु माना होता है सूरज, तो सूरज देख, शम्सु लग रहा है मुजक्कर है, लेकिन हकीकत में वो अरबी के अंदर मुअन्नस है। तो उसकी हमने जो भी सिफत वगैरह लानी है मुअन्नस लाएंगे।
کیوں ہے مؤنث؟ اس کو کہتے ہیں مؤنث سماعی، عربوں سے ایسے ہی سنا ہے، عربی زبان والوں سے ایسے ہی سنا ہے۔ تو باقی جن کے اخیر میں علامت ہوگی مؤنث کی وہی مؤنث ہے، ورنہ سارے مذکر ہیں، ٹھیک ہے۔ اردو کا کوئی اعتبار نہیں، اردو میں ہو سکتا ہے مذکر ہو، عربی میں وہ مؤنث، اردو میں مؤنث تو عربی میں مذکر ہو سکتا ہے۔ جی آپ کی آواز کٹ کٹ کے آ رہی، آواز نہیں آ رہی، کٹ کٹ کے آ رہی ہے، لکھ کے بولو کیا بول رہے۔ ہوتا ہے ہاں جی، حمزہ، حمزہ نام ہوتا ہے نا، حمزہ، ہاں حمزہ، تو اس میں بولتا ہے نا لاسٹ میں، تو وہ تو مرد کا نام ہے، تو اس کو مؤنث بولیں گے عربی میں۔ وہ جو جو اسما ہے نا، یعنی اس کو بولتے ہیں جو بھی کسی کا نام ہوتا ہے وہ اگر مذکر کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اس کے آخر میں گولتا بھی ہے، وہ مذکر ہی رہے گا۔ حمزہ یہ مذکر نام ہے، تو اگرچہ اس کے آخر میں گولتا آ رہی ہے، کی علامت اس کو کہتے ہیں تائے تانیث، اور یہاں پر جو گولتا ہے یہ تانیث نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی اصلی تا ہے، اور وہ جو مؤنث کے اخیر میں لگائی جاتی ہے وہ مؤنث بنانے کے لیے لگائی جاتی ہے، ورنہ اگر ہم اس کو ہٹا دیں تو مذکر بن جائے گا۔ تو یہ جو حمزہ کے اخیر میں گولتا ہے یہ اس کی اصلی پرماننٹ والی گولتا ہے، اس کو آپ ہٹا نہیں سکتے ہو، تو اس کو تائے تانیث نہیں بولتے ہیں، یہ مذکر کا نام ہے، اگرچہ گولتا ہے تو مذکر ہی رہے گا۔ باقی یہ حمزہ جو ہے نا، یہ اصل میں اردو زبان کا یہ کسی اور زبان کا لفظ تھا، عربی نے بھی اس کو بطور زبان استعمال کیا، اس لیے اس کو ہم اجمہ بولیں گے، اور یہ بھی غیر منصرف ہے۔ حمزتن اس پہ تنوین نہیں آتی ہے، حمزتو، حمزتا یہ آتا ہے اس پہ، ٹھیک ہے۔ اور کوئی چیز الحمزۃ جمیل، ال نہیں آئے گا، اس پہ الف لام نہیں لگے گا، تاؤ کیوں نہیں لگے گا؟ حمزہ پر الف لام نہیں آ سکتا، بتاؤ اب کیوں نہیں آ سکتا؟ وہ اسم ہے نا، اسم پہ الف لام کیسے آئے گا؟ تو وہ کیا ہے؟ کسی کا نام ہے، جو بھی کسی نام شخص ہے۔ کا نام ہوتا ہے تو وہ پہلے سے ہی معرفہ ہوتا ہے، اور جو معرفہ ہو، معرفہ پہلے سے ہی ہو بغیر الف لام کے، تو اس پر الف لام نہیں، الف لام لگاتے ہیں معرفہ بنانے کے لیے، تو یہاں پر یہ آلریڈی معرفہ ہے، تو اس پر کیا اعراب آئے گا؟ اب آئے گا حمزۃ جمیل، حمزۃن نہیں بولیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ غیر منصرف ہے، تو غیر منصرف پر تنوین نہیں آتی، تو اس لیے اس کو بولیں گے حمزۃ جمیل، حمزہ خوبصورت ہے۔ ورنہ اگر حامد وغیرہ، راشد وغیرہ کے بارے میں بولنا ہوتا تو کیا کہتے؟ حامد جمیل، حامد خوبصورت ہے، لیکن حمزہ چونکہ غیر منصرف ہے تو اس پر تنوین نہیں آتی ہے، اس لیے حمزۃ جمیل، سمجھ گئے؟ اور کوئی چیز؟ ٹھیک ہے، اجازت، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔